ہمیں ابھی جوائن کیا ہے پیر سید محسن علی قادری گیلانی صاحب نے۔ شاہ صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شاہ صاحب ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اور آپ سے استفادہ ہم نے بہت زیادہ کرنا ہے، تو ہم دونوں چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں براہ راست سوال کی طرف جاتا ہوں کہ یہ جو امام حاکم نے حدیث نقل کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ عرب کا کوئی قبیلہ بھی، اور ساتھ حکم لگایا کہ یہ صحیح حدیث ہے لیکن اسے امام مسلم اور بخاری نے نقل نہیں کیا، کہ عرب کا کوئی قبیلہ بھی اگر میری اہل بیت کی مخالفت کرے گا، اگر میرے اہل بیت کی مخالفت کرے گا تو وہ شیطان کی جماعت قرار پائے گا، وہ حزب ابلیس قرار پائے گا۔ تو اس حدیث کو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے توسط سے میں مسلمان بھائیوں تک پہنچاؤں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ سید زادی صاحب آپ کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو عظیم اجر عطا فرمائے، آپ نے موقع دیا اپنا پیغام انسانیت تک پہنچانے کا۔ تو مومنین کے لیے میں یہ حدیث پڑھ دیتا ہوں، اس کا متن پڑھ دیتا ہوں۔ مستدرک حاکم میں حدیث نمبر 4715 ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النجوم امان لأہل الارض من الغرق واہل بیتی امان لأمت من الاختلاف۔ حضور نے فرمایا جو ستارے ہیں وہ اہل زمین کے لیے ہلاک ہونے سے نجات کی ضمانت دیتے ہیں۔ ستارے جب تک موجود ہیں اہل زمین ہلاک نہیں ہوں گے۔ اور فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِ أَمَانٌ لِأُمَّتِ مِنَ الْإِخْتِلَافِ، اور جو میرے اہل بیت ہیں وہ اس بات کے ضامن ہیں کہ اگر میری امت ان سے جڑی رہی تو میری امت کبھی بھی اختلاف میں نہیں پڑے گی، افتراق میں نہیں پڑے گی، آپس کے جھگڑوں میں نہیں پڑے گی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں واضح فرمایا کہ میری امت اختلاف کا شکار ہی تب ہوگی جب اہل بیت سے دور ہوگی۔ سبحان اللہ، اختلاف سے سبحان اللہ۔ اختلاف چاہتے ہیں، دوبارہ سے امت متحد ہونا چاہتی ہے اور آپس میں اپنے دلوں کو قربت دینا چاہتی ہے، تو امت کے یہ تمام جھگڑوں، تمام مسائل کا حل صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ اہل بیت کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، اہل بیت کے دامن کو تھام لیں۔ اور آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِذَا خَالَفَتْهَا قَبِيلَةٌ مِّنَ الْعَرَبِ اخْتَلَفُوا فَصَارُوا حِزْبَ إِبْلِيسَ۔ فرمایا جب بھی میری اہل بیت کی عرب کے قبیلوں میں سے کوئی قبیلہ مخالفت کرے گا تو وہ شیطان کے گروہوں میں سے گروہ بن جائے گا۔ یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ آنے والا وقت دیکھ رہے تھے کہ جب بنو امیہ اہل بیت پر وہ ظلم و ستم کریں گے کہ اپنے ممبروں کے اوپر ان کی اہانت کریں گے اور معاذ اللہ لعنت کریں گے اور گالی گلوچ کریں گے اور اہل بیت اطہار پر سب و شتم اعلانیہ کریں گے۔ تو چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ وقت دیکھ رہے تھے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو واضح فرما دیا کہ ہوگا ایک عرب کا قبیلہ ہی، لیکن میری اہل بیت کی مخالفت کرے گا، ان کی اہانت کرے گا، بے ادبی کرے گا، گستاخی کرے گا۔ اور اس میں ان لوگوں کے لیے بھی پیغام ہے کہ جو خود کو اہل حق کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم حق کے اوپر ہیں، لیکن گروہ کی حمایت کرتے ہیں جو اہل بیت کا مخالف رہا، اس قبیلے کی عرب کے قبیلے کی حمایت کرتے ہیں جو اہل بیت کا دشمن رہا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہاں فرمان واضح ہے، یہ بنو امیہ کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے یہ سارے کے سارے ظلم کیے جب تک ان کی حکومتیں قائم رہیں، اور جب ان کی حکومتیں ختم ہو گئی تو ان کے ماننے والوں نے انہی کے مشن کو آگے چلانا شروع کر دیا، اور وہ آج تک موجود ہیں جو بنو امیہ کے حامی ہیں، اور وہ بنو امیہ کے نعرے لگاتے ہیں، ان کے جھنڈے اٹھاتے ہیں اور ان کے حق میں حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ان کے لیے بھی ہے کہ قیامت تک اہل بیت سے مخالفت رکھنے والوں کی جو حمایت کرے گا وہ بھی شیطان کا گروہ ہے۔ تو پھر وہ شاہ صاحب پھر وہ مسلمان جماعت نہیں ہوگی، آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ ابلیس کی جماعت ہوگی۔ بالکل ایسا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں وہ ابلیس کی جماعت ہے، چاہے وہ خود کو مسلمان کہیں یا اسلام کا ٹھیکیدار کہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں وہ مسلمان نہیں ہیں، ان کا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت سے مخالفت کرے گا، وجہ یہ میں اس میں خاص وجہ بتانے لگا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اہل بیت میں شامل ہیں۔ واہ، حضور کو یہ نہیں کہا جا سکتا، حضور کو اصحاب نہیں کہا جا سکتا، اصحاب میں سے شمار نہیں کیا جا سکتا۔ حضور اپنی صحبت سے جس کو نواز دے وہ صحابی ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام اہل بیت میں شامل ہیں، حضور خود اہل بیت میں شامل ہیں۔ جو اہل بیت سے مخالفت کرے گا
وہ حضرت سیدہ زہرا، حضرت مولا علی المرتضیٰ، امام حسن و امام حسین، ان سے مخالفت اور اختلاف بعد میں کر رہا ہے، پہلے وہ رسول اللہ سے اختلاف کر رہا ہے۔ یہی واہ، وجہ ہے کہ وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ہرگز مسلمان نہیں، چاہے وہ اپنے بارے جو بھی دعویٰ کرتے رہیں، جیسے منافقین دعویٰ کرتے تھے۔ تو شاہ صاحب اس سے ایک اور بات بھی واضح ہوگی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پاک سے کہ آج اگر ہم 73 ہوئے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی دور میں اہل بیت کی مخالفت ضرور کی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اتنا بکھر چکے ہیں، اتنا انتشار کا شکار ہو چکے ہیں۔ اور میرے خیال سے اسی انتشار سے بچانے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث ثقلین میں فرمایا تھا کہ میں قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان کا دامن تھامے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، یعنی میرے بعد گمراہی سے بچنے کی اگر کوئی ضمانت ہے تو وہ اہل بیت کا دامن ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، میں حدیث ثقلین ہی آپ کو سنانے لگا تھا، لیکن ایک اور حدیث بھی مجھے یہاں سے یاد آ گئی، وہ آپ نے خود ہی فرما دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِن تَمَسَّكْتُم بِهِمَا لَن تَضِلُّوا، اگر تم نے قرآن اور اہل بیت کا دامن تھامے رکھا تم کبھی کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ گرامر کے اعتبار سے یہ ترجمہ بنتا ہے ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، لن تضلوا۔ لیکن میں تو ایک اور حدیث بھی کوٹ کرتا ہوں، یہاں مجھے ایک اور حدیث یاد آ گئی، امام طبرانی نے اس کو بیان کیا المعجم الکبیر میں، جلد 3 ہے، صفحہ 54 ہے، اور حدیث نمبر 2637 ہے۔ اور اس کے علاوہ امام حیثمی نے بھی روایت کیا مجموع الزوائد میں، اور کئی محدثین نے بیان کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری روایت کرتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی مانند ہے، اور فرمایا من رکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا غرق، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، واہ، اور جو اس پیچھے رہا وہ ہلاک ہو گیا۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَمَنْ قَاتَلَنَا فِي آخِرِ الزَّمَانِ فَكَأَنَّمَا قَاتَلَ مَعَ الدَّجَّالِ، حضور نے فرمایا آخری زمانے میں جو ہم سے جنگ کرے گا، جو ہم سے جنگ کرے گا، وہ پہلی بات میں نے کہا کہ رسول اللہ خود اہل بیت میں شامل ہیں۔ جب امام محمد المہدی علیہ السلام آئیں گے تو آپ سے جنگ، صرف آپ سے جنگ نہیں ہوگی بلکہ وہ حقیقت میں رسول اللہ سے جنگ ہوگی۔ تو آقا نے فرمایا من قاتلنا فی آخر الزمان فکأنما قاتل مع الدجال، جو آخری زمانوں میں ہم سے جنگ کرے گا وہ ایسا ہی ہے جیسے وہ دجال کے ساتھ مل کے امام محمد المہدی علیہ السلام کے خلاف جہاد کرے گا، ان کے خلاف جنگ کرے گا معاذ اللہ۔ یہاں حدیث پہ غور فرمائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو حضرت امام مہدی کے ساتھ مخصوص نہیں فرمایا، ذرا واہ، غور کیجیے گا، واہ، میں دوبارہ غور بہت کیجیے بہت گا۔ خوب سید، بہت خوب۔ وَمَنْ قَاتَلَنَا، اور جس نے ہم سے قتال کیا، جس نے ہم سے جنگ کی، جس نے ہم سے قتال کیا، فَكَأَنَّمَا قَاتَلَ مَعَ الدَّجَّالِ، تو ایسا ہی ہے جیسے اس نے دجال کے ساتھ مل کے میری اہل بیت پہ حملہ کیا۔ اللہ اکبر۔ تو اگر علی کے 12ویں بیٹے سے جنگ پہ یہ سختی ہے، نہ 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 ایسا نہیں ہے، صرف امام محمد المہدی علیہ السلام کے ساتھ یہ خاص نہیں ہے، اللہ، بلکہ اہل بیت کوئی بھی امام ہو، اللہ اکبر۔ من اہل بیت کا کوئی بھی امام ہو جو اس سے جنگ کرے گا، سید حضور نے سلامت فرمایا رہیں آپ کی جدہ آپ سے راضی ہوں، آپ کے دادا امیر المومنین آپ سے راضی ہوں، کیا خوبصورت بات کہہ دی، سبحان اللہ، سبحان سلامت۔ اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں امام محمد المہدی علیہ السلام والی شرط ہی نہیں لگائی، فرمایا ومن قاتلنا، جس نے بھی ہم سے قتال کیا، فکأنما قاتل مع الدجال، تو وہ اس جیسا ہوگا کہ جس نے دجال کے ساتھ مل کے میری اہل بیت کے ساتھ جنگ کی۔ یہ حضور کا فرمان واضح ہے، جو بھی اہل بیت کی مخالفت میں اترے گا وہ حزب شیطان ہے، وہ حزب ابلیس ہے، وہ اللہ اللہ کا گروہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو سید اس میں وہ حدیث بھی ساتھ سنا دیجئے نا کہ جو اہل بیت سے قتال کرے گا تو پیغمبر اس قتال کے بدلے اس سے کیسے قتال کریں گے، وہ حدیث میں کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان واضح، اور وہ حدیث 2 طرح سے روایت ہوئی ہے۔ پہلی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا حرب لمن حاربکم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا کائنات، سیدہ کائنات بلکہ سیدہ عالمین اور حضرت امام حسن و امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، اور اشارہ کر کے فرمایا اے میری اہل بیت انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم، اے اہل بیت جو تم سے جنگ کرے گا میں خود اس سے جنگ کروں گا، واہ، سبحان اللہ، سلم لمکم، اور جو تمہارے ساتھ مودت اور محبت کا معاملہ رکھے گا میں خود اس کے ساتھ محبت اور مودت کا معاملہ رکھوں گا۔ تو سبحان حضور اللہ،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہر حوالے سے واضح ہیں. امت پھر بھی ان کے حق میں غفلت برتے یا تقصیر کرے تو اسے ہوش کرنا چاہیے کہ وہ کس ہلاکت کی طرف جا رہی ہے. یہاں مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، اگر آپ چاہیں تو میں آپ سنانا چاہوں گا. بسم اللہ بسم اللہ. جو حدیث جو ثقلین ہے نا، اس کو بہت کم لوگ ہیں جو مکمل سناتے ہیں، تو اس کے بہت سارے حصے لوگوں نے سنے ہوئے ہیں. حدیث ثقلین کا ایک حصہ میں وہ بھی سناتا ہوں جو اکثر سنایا نہیں جاتا. وہ کیا؟ پہلی چیز تو حضور نے یہ فرما دیا کہ وَإِنَّ اللَّطِيفَ الْخَبِيرَ نَبَّأَنِي أَنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، کہ بے شک میرے رب نے مجھے خبر دی ہے کہ قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پہ میرے پاس اکٹھے آئیں گے. صحیح. اب یہاں یہ بات واضح ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ سید دنیا دار ہو گئے، دین سے دور ہو گئے، یہ ان کے لیے بھی یہاں پیغام ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام واضح فرما رہے ہیں کہ قیامت تک میری اہل بیت میں وہ گروہ رہے گا جو قرآن کے ساتھ وابستہ ہوگا اور قرآن ان سے وابستہ ہوگا، وہ کبھی جدا نہیں ہوں گے. بے اور شک. دوسری بھی میں عرض کرنا چاہوں گا، یہ جو کہتے ہیں نا سید دنیا دار ہو گئے، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ امت نے صداعت کا حق دینا ہی چھوڑ دیا. جب انہیں حق خمس ہی نہیں ملتا، مال غنیمت میں 5% صداعت کا حصہ ہے، اور جتنے دفینے زمین سے نکلتے ہیں، جتنے خزانے زمین سے نکلتے ہیں پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک میں، ان کا 5% یہ صداعت کا حصہ ہے، 5% خمس. اور پھر امت کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اہل بیت کی خدمت کے درس دیے، امت نے وہ بھی چھوڑ دیے. تو صداعت جب خود دنیا کمانے نکلے تو پھر اس کا اثر کچھ نہ کچھ دنیا کا پڑتا ہے، ان کے اوپر بھی پڑتا ہے. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرما دیا قیامت تک یہ گروہ رہے گا جن سے قرآن جڑا رہے گا اور وہ قرآن سے جڑے رہیں گے. آگے یہ حدیث کے حصے سنے ہوں گے لوگوں نے. میں جو سنانا چاہتا نا حدیث ثقلین میں سے وہ یہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فلا تقدموہما، اللہ اکبر. پس قرآن اور اہل بیت سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ان پر تقدم ہلاکت ہے، ان اللہ سے آگے اکبر. بڑھنا ان سے پہل کر دینا ہلاکت ہے، ان سے اللہ. مسابقت کرنا ہلاکت ہے، ان پر سبقت لے جانے کی ٹھان لینا اور اس طرح کے شیطانی وسوسے کا شکار ہو جانا، حضور نے فرمایا یہ ہلاکت ہے، یہ بربادی ہے. تو شاہ جی یہ احادیث قطع کلامی کی معذرت، یہ ساری احادیث سن کے تو وہ جو آج ہمیں سوشل میڈیا پہ کچھ یزیدی ملاؤں کے کلپس سننے کو ملتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ آل گمراہ ہو سکتی ہے اور ہوئی بھی ہے لیکن اصحاب گمراہ نہیں ہو سکتے. میں اس طرف نہیں جاتا کون ہو سکتا ہے یا کون نہیں ہو سکتا، میں اس طرف آ رہا ہوں کہ وہ اس بات پہ تاکید کر رہے ہیں اپنے لیکچرز میں کہ اولاد رسول گمراہ ہو سکتی ہے. اور پھر اس کا وہاں جہاں سید میری اس بات کے بعد آپ نے لازماً جواب دینا ہے کیا کہ ایک طرف حدیث ہے کہ جو اہل بیت سے کی مخالفت کرے گا کوئی بھی قبیلہ، صرف بنو امیہ نہیں، حدیث میں کوئی بھی عرب کا قبیلہ مخالفت کرے گا تو وہ ابلیس کی جماعت ہے. اچھا جو اہل بیت کی مخالفت کرے آقا اسے ابلیس قرار دے رہے ہیں، اسے خاطی قرار دے رہے ہیں، اسے گمراہ قرار دے رہے ہیں، اسے باطل پہ قرار دے رہے ہیں. لیکن یہاں یہ ہے کہ اہل بیت سے جنگ کرنے والوں کے معاملے میں ہم انہیں بے خطا کا ٹیگ دے رہے ہیں اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں بکواس کرتے ہوئے ہم انہیں خطا پر تھیں کہہ رہے ہیں. تو یہ کیا چکر ہے اس امت کا؟ کیا یہ واقعی ابلیس کی جماعت بن چکی ہے؟ میں اس کا جواب انشاءاللہ میں قرآن پاک سے دیتا ہوں، بس حدیث مکمل کر لوں. بسم اللہ. آقا نے آگے ارشاد فلا تقصروا عنهما فتهلكوا، حضور نے فرمایا میرے اہل بیت کے حقوق کے معاملے میں تقصیر نہ کرنا، کمی کا شکار نہ ہونا، غفلت مت برتنا، فتهلكوا ورنہ پھر بھی تم ہلاک ہو جاؤ گے. عجیب بات یہ ہے قبلہ زیدی صاحب کہ اس امت نے ہر دور میں اہل بیت کے حقوق کے معاملے میں تقصیر کی ہے، ہمیشہ یہ پیچھے جان بوجھ کے تقصیر کی ہے، زیادتیاں کی ہیں ہر دور. سید ایک جملہ پھر ایڈ کرتا جاؤں کہ جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان بخاری میں نے پڑھا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی انتقال کے بعد، ان کی شہادت کے بعد مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے بدلے ہوئے چہرے دیکھے. مولا نے دیکھا کہ لوگوں کے چہرے پھر گئے ان سے، تو ادھر رسول اللہ صلی اللہ صحیح بخاری شریف میں، تو ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انتقال کو، ان کے وصال پاک کو 6 ماہ سمجھیں، 90 دن سمجھیں. امام حاکم نے 90 دن بھی لکھا کہ رسول اللہ کے 3 ماہ بعد جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا وصال مبارک ہوا. تو جتنے دن بھی کہیں تو یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا ہے
کہ اہل بیت سے نظریں پھیرنے والا معاملہ جو ام المومنین بیان کر رہی ہیں صحیح بخاری میں کہ امت نے تبھی سے یہ رویہ اپنا لیا، اور آج بھی دیکھ لیں ایسی نظریں پھیری ہیں اہل بیت سے کہ آج ہم اور آپ بیٹھ کے احتجاج کر رہے ہیں کہ جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کی حدیث تو پڑھ لو۔ بالکل ایسا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ کب سے شروع ہوا؟ یہ حضور کی زندگی میں شروع ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل نے حدیث کو روایت کیا کہ خود حضرت مولا کائنات فرماتے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، شقوت الی رسول اللہ حسد الناس ایایا، اللہ اکبر۔ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے شکایت کی کہ میرے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ مجھ سے بہت زیادہ حسد کرتے ہیں۔ تو یہ معاملہ حضور کی زندگی میں شروع ہو گیا تھا۔ یہ جو حدیث ثقلین ہے اس کا سبب بھی آپ پڑھیے نا، اس کے بہت سارے اسباب ہیں، ان کے اسباب میں سے ایک سبب حضرت بریدہ خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں مجھے مولا کائنات بہت حسد تھا اسلام لانے سے پہلے، اور جب میں اسلام لے آیا تو اس حسد میں کمی نہ ہوئی۔ تو ایک جنگ میں حضرت مولا کائنات ہمارے امیر تھے، انہوں نے کوئی ایسا عمل کیا تو میں نے اس پر ایک شکایت نامہ تیار کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام شدید غصے اور جلال میں آ گئے اور 3 مرتبہ فرمایا، بریدہ تو میرے علی سے چاہتا کیا ہے؟ تو کیا چاہتا ہے میرے علی سے؟ کیا چاہتا ہے میرے علی سے؟ کیا تو جانتا نہیں ہے کہ جس کا میں ولی ہوں اس کا علی ولی ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا حضور نے، حضرت بریدہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں کلمہ پڑھ کے دوبارہ مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ علی کے بغض کے اوپر رہتے ہوئے جس کو میں اسلام سمجھ رہا تھا وہ اسلام نہیں ہے، بلکہ میں آپ کا کلمہ پڑھ کے دوبارہ مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ یہ حضرت بریدہ نے بھی بتا دیا کہ اللہ علی کی حالت وہ اسلام نہیں۔ اور پھر حضرت سبحان بریدہ اللہ۔ فرماتے اس دن کے بعد میں نے جتنا عشق مولا علی سے کیا کسی سے نہیں کیا۔ تو یہ حضور کی زندگی میں یہ معاملات شروع ہو چکے ہیں۔ میں حدیث مکمل کر لوں پھر وہ آپ کا جواب قرآن سے دینا ہے۔ آگے حضور نے فرمایا وَلَا تُعَلِّمُوهُمْ فَإِنَّهُمْ أَعْلَمُ مِنْكُمْ، فرمایا میرے اہل بیت کو سکھانے کی کوشش نہ کرنا، انہیں سنانے کی کوشش نہ کرنا، انہیں بتانے کی کوشش نہ کرنا۔ فَإِنَّهُمْ أَعْلَمُ مِنْكُمْ، یہ تم سے بہتر دین کو جانتے ہیں، یہ تم سے بہتر قرآن کو جانتے ہیں، تم سے بہتر حدیث کو جانتے ہیں۔ تو یہ حدیث ثقلین کا میں نے حصہ عرض کر دیا۔ باقی جو آپ نے یہ گروہ اس طرح کے یزیدی گروہ اور ناسبی گروہ کیوں پیدا ہوتے ہیں، اس کا جواب خود قرآن۔ اللہ رب العزت نے سورہ ابراہیم میں اس کا جواب دیا۔ ارشاد فرمایا آپ نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کر دی تو تعمیر کعبہ کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی۔ پہلی دعا یہ کی کہ یا اللہ اپنا حبیب میری نسل میں سے بھیج دے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو میری نسل میں سے بھیج۔ یہ پہلا اللہ کے حضور سوال کیا اور گزارش کی۔ آگے جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سارے امتحان ہو گئے تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو امامت کے لیے چن لیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو فرمایا ابراہیم سارے امتحانوں سے تم گزر گئے ہو، ہم تمہیں امامت دینے لگے، ہم تمہیں امامت عطا فرمانے لگے انسانیت کی۔ تو انہوں نے عرض کی کہ باری تعالیٰ صرف مجھے ہی نہ دے، پھر میری نسل میں بھی امامت کو جاری فرما، میری نسل میں سے بھی امامت کو جاری فرما۔ تو اللہ پاک نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، کہا ضرور تیری نسل میں بھی امامت کو جاری کروں گا، ہاں جس نے ظلم کا راستہ اختیار کر لیا اسے امامت نہیں ملے گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی نسل میں امامت جاری ہوئی، بہت سے انبیاء پیدا ہوئے، اور وہ جو نور امامت تھا وہ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل میں منتقل فرما دیا۔ امامت سے یہاں مراد نبوت بھی تھی اور ولایت کی امامت بھی تھی، جو ایک نبی کے پاس دونوں ہوتی تھی۔ وہ سلسلہ چلتا آیا یہاں تک کہ حضرت عبد المطلب کے بعد وہ نور 2 حصوں میں تقسیم ہوا، ایک حضرت عبداللہ اور ایک حضرت ابو طالب، دونوں میں تقسیم ہوا۔ کمال کی بات ہے کہ یہ نور زیادہ دیر جدا نہیں رہا، یہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیسے ہی سیدہ کا نکاح ہوا ہے یہ دونوں نور پھر سے مل کے ایک ہو گئے، یہ دونوں نور پھر سے ایک ہو گئے۔ اب یہ جو نور تھا یہ تیار جہاں سے ہونا تھا اور جس ماحول میں تیار ہونا تھا اس دنیا کے اندر، اور منتقل ہونا تھا حضرت ابراہیم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف، ذرا غور کیجئے گا، جب یہ منتقل ہونا تھا اور یہ اس نے تیار ہونا تھا اور آگے چلنا تھا، پروان چڑھنا تھا،
اس مقام کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذرا دعا سنیے، وہ جو میں نے کہا قرآن سے جواب دوں گا، یہ میں نے تھوڑا سا پس منظر سمجھایا، سنیے ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے، اے میرے رب اللہ تو ایسا کر کہ لوگوں میں سے بعض لوگوں کے دل ان کی طرف مائل فرما دے، جو تم میری نسلوں میں امامت جاری فرمانے لگا ہے نا، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض کے دل ان کی طرف مائل فرما دے، تَهْوِي إِلَيْهِمْ، وہ ان کی طرف مائل ہو جائیں، وہ ان پر فدا ہو جائیں، وہ ان پر قربان ہو جائیں۔ یہاں میں گرامر کا حوالے سے ایک نقطہ عرض کرنا چاہوں گا، اس میں آپ کا جواب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا ہی نہیں کی تھی کہ اللہ سارے کے سارے لوگوں کے دل تو میری اولاد کی طرف مائل کر دے، یہ دعا ہی نہیں کی تھی۔ کیا فرمایا، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، من یہاں تبعیض کے لیے، بعض کے لیے، کل کے لیے نہیں ہے، کل کے لیے نہیں ہے، تبعیض کے لیے، بعض کے لیے فرمایا فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اللہ لوگوں میں سے کچھ خاص لوگ چن لے جو ان سے محبت کریں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لوگوں میں سے کچھ خاص لوگ چن لے جو ہر نسل میں ان سے محبت کرتے چلے جائیں۔ تو محمد و آل محمد سے محبت، یہ حضرت ابراہیم نے اول دن سے دعا یہ کر دی کہ ان سے ہر کوئی محبت ہی نہ کر پائے، کیونکہ اللہ اللہ پاک اکبر، نے دوزخ کی ہوئی ہے نا، دوزخ بھی تو تیار کی۔ تو اول دن سے دعا ابراہیم علیہ السلام نے یہ مانگی کہ اللہ ہر صدی میں، ہر دور میں لوگوں کو چن، جن کو تو چن لے ان کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان آل اللہ، محمد محبت ہے، آل رسول کی جو محبت ہے وہ اللہ پاک نے چنیدہ لوگوں کے دلوں کے اندر ڈالی ہوئی ہے، اور چونکہ اللہ رب العزت نے جنت کے ساتھ دوزخ بھی پیدا فرمائی ہے، اسی لیے ہر شخص کے دل میں اہل بیت کی محبت کو اللہ نے پیدا نہیں فرمایا۔ اس طرح کے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے اور قیامت تک ضرور آتے جائیں گے۔ اس میں ہمارے لیے بھی امتحان ہے نا، ہم لوگ جو خود کو حسینی کہتے ہیں اور ہم حق بولتے ہوئے ڈریں اور شرمائیں اور لوگوں سے ڈریں، اس میں ہماری بھی آزمائش ہے۔ ایسے لوگ نہیں ہوں گے تو ہمیں کیسے آزمایا جائے گا؟ تو ایسے لوگ ہیں جو اپنا کام کرتے ہیں، تو اس سے ہمارے اندر جذبے پیدا ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، ہم نے حسینیت کو دنیا میں پھیلانا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری نسلوں کو حسینیت کے لیے قبول فرمائے، اللہ الہی ہمارے آمین، نسلوں کو پیدا فرمائے۔ بہت شکریہ آپ نے الہی آمین۔ علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ اور پیر خضر چشتی صاحب نے جو کتاب آل رسول کے مؤلف ہیں، انہوں نے اوپر خوبصورت دو مصرے لکھے ہیں۔ آج کل اسلام کا نام لے کے خود کو مسلمانوں کی جماعت کہہ کے ابلیس کی جماعت نے ایسا روپ دھارا ہوا ہے کہ علامہ پیر خضر چشتی صاحب لکھتے ہیں، اقبال نے تو کہا تھا نا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ تو خضر چشتی لکھتے ہیں کہ کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی، کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی، جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولہبی۔ تو آج یہ بولہبی نے ہاتھ میں چراغ مصطفی دکھانے کے لیے پکڑا ہوا ہے اور آگ لگاتی پھر رہی ہے۔ تو خدا ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور اگر یہ قابل ہدایت نہیں ہیں تو مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ رکھے اور انہیں نیست و نابود کرے، اور ہم سب کو خدا کے راستے پر، یعنی محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پر قائم و دائم فرمائے۔ شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے آج کی ٹرانسمیشن میں وقت دیا۔ خدا اس تمام ذکر کو پورے اخلاص کے ساتھ اپنی بارگاہ میں، آپ کا بولا ہوا، میرا بولا ہوا، آپ کا کہا ہوا، سب کچھ مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ مزید آپ سے وقت لیں گے۔ شامل ہونے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔